غازی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذہانت اور زیرکی میں ضرب المثل ہیں۔ ان کی ذہانت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے کچھ مال فلاں کے پاس امانت رکھوایا تھا، اب مانگتا ہوں تو وہ مکر جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا علیہ کو بلوایا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مدعی نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ اب قاضی صاحب نے مدعی سے کہا تم نے یہ مال اسے کس جگہ سپرد کیا تھا؟ تو مدعی نے بتایا کہ جنگل میں فلاں جگہ۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس جگہ کی کوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مدعی نے کہ جی ہاں، ایک درخت ہے، اس کے نیچے میں نے یہ امانت سپرد کی تھی۔ تو قاضی صاحب نے پھر فرمایا کہ اچھا تم اس درخت کے نیچے جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم نے وہاں امانت رکھوانے کے بجائے مال دفن کیا ہو اور بھول گئے ہو۔ مدعی چلا گیا اور قاضی صاحب نے مدعا علیہ سے کہا اس کے آنے تک تم بیٹھے رہو۔ اس کے بعد قاضی صاحب دوسرے مقدمات کے فیصلوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک اسی مدعی علیہ سے پوچھا کیا خیال ہے وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا؟ تو مدعی علیہ بے ساختہ بولا نہیں، ابھی نہیں۔ بس قاضی صاحب نے وہیں چور پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا درخت کو پہچاننا اور اس کے فاصلے کا اندازہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے واقعتاً اس درخت کے نیچے مدعی سے کوئی معاملہ کیا تھا۔ اس کی خیانت کا راز فاش ہو گیا اور پھر اسے خود جرم کا اعتراف کرتے ہی بن پڑی۔ اسی طرح ایک اور شخص نے آپ سے آ کر یہی شکایت کی کہ فلاں شخص میری امانت دبا کر بیٹھ گیا ہے۔ قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ اور مدعا علیہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دو کہ تم نے میرے پاس اس کی شکایت کی ہے، پھر 2 روز بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بلا کر اس سے کہا میرے پاس بہت سا مال آ گیا ہے، اگر تمہارا گھر محفوظ ہو تو وہ تمہارے یہاں رکھوا دیا جائے۔ اس نے کہا جی ہاں، میرا گھر بالکل محفوظ ہے۔ اچھا تو تم اس کے لیے جگہ وغیرہ بنا کر رکھو، قاضی صاحب نے کہا اس نے۔ وہ شخص خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کے بعد مدعی حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا اب جا کر اپنے دوست سے اپنا مال طلب کرو، اگر دے دے تو ٹھیک ہے اور اگر انکار کرے تو اس سے کہہ دو کہ میرا مال واپس کر دو ورنہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں۔ مدعی یہ سن کر مدعا علیہ کے پاس پہنچا اور اس سے انہی الفاظ میں تقاضا کیا تو اس نے مال حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مدعا علیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے اسے سخت سست کہہ کر رخصت کر دیا۔ انہی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم بن مرزوق بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی بننے سے پہلے ہم ایک دن ان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور سامنے کی ایک اونچی سی دکان پر بیٹھ گیا اور راہ گیروں کو تکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک راہ گیر کے پیچھے لپکا اور سامنے سے اس کا چہرہ دیکھ کر واپس آ گیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر کہا بتاؤ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ یہ شخص بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کا کوئی کانا غلام گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ ایاز بن معاویہ نے کہا، یہ ساری بات انہوں نے کی۔ اس پر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس شخص سے پوچھا آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک غلام گم ہو گیا ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ وہ غلام کیسا تھا؟ اس پر اس نے غلام کے بہت سارے اوصاف بیان کیے اور آخر میں کہا کہ اس کی ایک آنکھ بھی ندارت ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ہم نے حیران ہو کر ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا، یہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کر رہا تھا اور آخر میں اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اس علاقہ میں سب سے اونچی جگہ تھی۔
میں نے اس کا سراپا دیکھا تو مجھے وہ کوئی شاہی خاندان کا فرد معلوم نہیں ہوا۔ اس پر میں نے سوچا کہ اور ایسا کون ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی طرح بیٹھنا پسند کرتا ہو۔ سوچنے پر خیال آیا کہ یہ مزاج صرف بچوں کے معلموں کا ہو سکتا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ شخص معلم ہے۔ ہم نے پوچھا اور غلام کے قصے کا آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ تو ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اسی دوران اس شخص نے ایک معمولی حیثیت کے ایسے راہ گیر کا چہرہ جا کر دیکھا تھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے اور غلام بھی کانا ہے۔